بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کہ جس کا عنوان ہے باب حسن الخلق اذا فقہوا، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی ضرورت اور اہمیت، اور بالخصوص یہ کہ اگر انسان کو دینی سمجھ بوجھ کی نعمت بھی نصیب ہو جائے، تب وہ دینی تعلیمات کو سمجھ لینے کے بعد اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ اب وہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور اپنی اصلاح کی اور دوسروں کے ساتھ اپنے رویہ و سلوک کو سنوارنے اور سدھارنے کی مزید کوشش اور فکر و جستجو کیا کرے گا۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام، اس سے قبل اس باب میں ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور ہم پہنچے تھے اس اثر تک کہ جس کا نمبر ہے 290، اور اس سلسلے میں خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ ام الدرداء فرماتی ہیں کہ ایک رات ابو الدرداء تمام رات روتے رہے اور اللہ سے یوں دعا اور فریاد کرتے رہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح یا اللہ تو میرے اخلاق کو بھی عمدہ اور بہترین بنا دے، کہ جس طرح میری صورت وہ بہترین ہے تو اسی طرح یا اللہ میری سیرت اور میرا کردار بھی بہترین ہو جائے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ صبح میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے ابو الدرداء، آج تو رات بھر آپ روتے رہے اور گریہ و زاری کی کیفیت میں آپ اللہ سے یہی بس ایک ہی دعا مانگتے رہے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ام الدرداء، بات یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق کی وجہ سے بعض اوقات اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش میں مشغول رہتا ہے مسلسل، یہاں تک کہ اس کا حسن اخلاق اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض اوقات انسان اپنے اخلاق کو بگاڑتا ہی رہتا ہے مسلسل، یہاں تک کہ اس کی یہ بد اخلاقی اس کے لیے جہنم کی آگ میں داخلے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد مزید یوں ارشاد فرمایا، وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمْ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، بعض اوقات مسلمان کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ سویا ہوتا ہے، کہ سویا ہوا ہے، رات کو تہجد میں مشغول نہیں ہے، کوئی نماز یا نوافل نہیں پڑھ رہا، یعنی جو نفل نماز ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوتے سوتے ہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَاء كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، تب میں نے تعجب کی کیفیت میں یوں استفسار کیا، یہ سوال دریافت کیا کہ اے ابو الدرداء، سویا ہوا انسان اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے سوتے سوتے ہی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد
فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. فرمایا ابو الدرداء نے کہ دیکھو ام الدرداء، بات یہ ہے کہ انسان کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ تو سویا پڑا ہے. یہ کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ بعض اوقات انسان سویا ہوا ہے جبکہ اس کا کوئی بھائی، کوئی مسلمان بھائی، وہ رات کے وقت نماز میں مشغول ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل کی ادائیگی میں وہ مشغول ہے، اور پھر وہ اللہ عز و جل سے دعا و مناجات کرتا ہے اور اس کی دعا کو اللہ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور تب اس کی یہ دعا بھی اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے. یعنی ایک انسان ہے، رات کو بیدار ہوا اور یہ کہ تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا دعا اور فریاد، اور اس کی یہ دعا اور فریاد اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے. اور جب اس کے دل میں خیال آتا ہے اپنے کسی بھائی کا، اسے اس کی یاد آنے لگتی ہے دعا کے اس سلسلے کے دوران، اور تب وہ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور یہ دعا بھی قبول کی جاتی ہے. تو تہجد کے وقت اور دعا کے دوران کہ جب وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا اور مناجات میں مشغول ہے، تو عین اس کیفیت میں اسے جو اپنے کسی بھائی کی یاد آئی ہے تو یہ بلا وجہ تو نہیں آئی ہے. یقیناً اس وجہ سے اس کی یاد آئی ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اس کے لیے احترام ہے، اس کے لیے ہمدردی ہے اور خیر خواہی کے جذبات ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیوں اس کے دل میں اس کے لیے اتنا خیال ہے اور اتنی فکر ہے کہ رات کے آخری پہر یہ اٹھ کر جس طرح اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے اور اپنے لیے اللہ سے جس طرح مغفرت کا سوال کر رہا ہے، تو عین اس وقت یہ اسی طرح اس مسلمان بھائی کے لیے بھی کیوں گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے سامنے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی خوش اخلاقی سے متاثر ہے، خوش اخلاقی سے متاثر ہے کہ اس انسان کا اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے، اور حسن اخلاق کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کے دل میں گھر کر گیا ہے. اور جب یہ آخری پہر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے جو چیز مانگ رہا ہے، اپنے لیے جس طرح مغفرت کا طلبگار ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اسی طرح اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہے. لہذا اللہ کے ہاں دعا قبول ہو گئی، اسے بھی مغفرت سے نوازا گیا اور اسے بھی مغفرت سے نوازا گیا حالانکہ وہ تو سویا ہوا ہے. تو یہ بات ارشاد فرمائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ رات بھر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ یا اللہ تو مجھے خوش اخلاقی کی نعمت عطا فرما. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خوش اخلاقی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ میں نے کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کیا
اور وہ مجھ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اب وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ تو یوں ناظرین کرام، اگر انسان کے معاملات دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کریں تو سبھی لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے، اور سبھی لوگوں کی زبان پر اس کے لیے کلمہ خیر ہوگا، اور سبھی کے دلوں سے ہمیشہ اس کے لیے دعائے خیر ہی نکلا کرے گی، زندگی میں بھی۔ اور یہ کہ پھر انسان کی اس جہان فانی سے رحلت اور کوچ کر جانے کے بعد بھی دعائے خیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کہ لوگ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہے، اور عزت اس وجہ سے ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 291۔ فرمایا کہ عن اسامة بن شریک قال كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی ہیں جن کا نام ہے اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، وجاءت الاعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، تو صورتحال یہ ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں دیہاتی بدو قسم کے لوگ وہاں پہنچے، بہت بڑی تعداد میں ناس کثیر، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، منہا ہونا و منہا ہونا کے ادھر ادھر اور دور دراز کے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں یہ بدو قسم کے لوگ اور گاؤں والے لوگ وہاں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور ناظرین، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ جو وہاں پہنچے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ حج کی ادائیگی کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فَسَكَتَ النَّاسِ لا يتكلمون غيرهم، سبھی لوگ خاموش ہو گئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ اب ان دیہاتیوں کے سوا اور کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ناظرین کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں جن کی تربیت ہوئی تھی، تو اس تربیت کا یہ نتیجہ اور یہ اثر تھا کہ ادب کا معاملہ اور احترام کا جو تقاضا تھا تو اسے ملحوظ رکھتے ہوئے یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا مقصد اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا کرتے تھے کہ خاموشی ہو، اور یہ کہ کوئی بہت ضروری معاملہ ہے تو گفتگو کی جائے، ورنہ یہ کہ بلا وجہ اور فضول گفتگو کرنا، تو اس چیز کو یہ حضرات خلاف ادب تصور کیا کرتے تھے، اس لیے اکثر خاموش رہا کرتے تھے ادب کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی بات آتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ ہم دریافت کریں، پوچھیں، بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، اور تب ہم یہ آرزو کیا کرتے تھے
کہ کاش کوئی اجنبی آ جائے، کوئی نیا آدمی آ جائے دور دراز کے کسی علاقے سے، اور وہ بہت کچھ پوچھے گا کہ وہ تو نیا آدمی ہے، کہ ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور پھر مزید یہ کہ چند دنوں کے لیے آیا ہے کسی دور دراز کے علاقے سے، اور پھر واپس پلٹ جائے گا۔ لہذا وہ اگر زیادہ سوالات پوچھے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے آیا ہے، کہ پھر کبھی اسے دوبارہ یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ہم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی نیا آدمی، کوئی اجنبی آئے تو ہم اسے یہ بات کہیں کہ تم اپنے سوالات کے ساتھ، ہمارے دل میں بھی یہ ایک سوال ہے، تم یہ سوال بھی دریافت کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو الغرض یہی صورتحال یہاں اس موقع پر بھی پیش آئی کہ سبھی لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو نئے لوگ تھے، یہ دیہاتی جو کہ دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہر ایک کے ذہن میں جو کوئی سوال ہے تو اپنے اپنے سوالات پیش کرنے لگے۔ فقالوا یا رسول اللہ، اور سوالات کے اسی سلسلے کے ضمن میں انہوں نے یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اعلینا حرج فی کذا و کذا فی اشیاء من امور الناس لا بأس بها، کہ وہ یوں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا کرنے میں ہمارے لیے کوئی حرج ہے، کوئی برائی ہے؟ یعنی انہوں نے کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کیا کہ عام طور پر لوگ وہ کام یا وہ باتیں کیا کرتے ہیں اور ان میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو یوں احتیاط کے طور پر وہ یوں دریافت کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، لوگ تو سبھی یہ کام کیا کرتے ہیں، اگر ہم بھی یہ کام کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اور بہت سے اہل علم کے بقول ان کی مراد یہ تھی کہ چونکہ حج کا موقع تھا تو مناسک حج یعنی حج کے جو احکام ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا کہ حج کے دوران لوگ یوں کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی کر لیا ہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو الغرض انہوں نے بہت سے سوالات دریافت کیے اس موقع پر، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سوالات کا جواب دیا۔ اور یہ حدیث طویل ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ناظرین کرام آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔